والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم غوث اعظم ببنے بے سرو سامان مددے گئے مددے کعبے ایمان مددے انتظار کرم تستمنے عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیف شکستہ رات و کشتی بہت کے خواجے عثمان حرون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ذوی الاحترام سادات کرام علماء اعظام حاضرین محفل بالخصوص عزت ماں پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت تمام خلاصہ کائنات فخر موجودات سید العالمین قائد المرسلین طہ و یاسین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ میرے ساتھ مل کر آواز بلند پڑھیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم۔ مسجد اہل سنت چشتیہ شرفیہ میں کل رات مردوں کے لیے محفل منعقد کی گئی تھی اور آج اس وقت ہم خاص طور پر خواتین کے لیے عورتوں کے پروگرام میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو بھی اس کی جزا عطا فرمائے کہ وہ بھی یہاں موجود ہے اور وہ خواتین کو یہاں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہتر صلاح اور بہتر جزا عطا فرمائے۔ آج کا عنوان خاص طور پر عورتوں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والی عورتوں اور ایمان والے مردوں، اپنے آپ کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جہاں جہاں قرآن مقدس میں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے،
اس پر مفسرین کرام متفق ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا میں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مرد اور ہر عورت کو دو ذمہ داری عطا کی ہے، اس لیے کہ مرد باپ بھی ہوتا ہے اور عورت ماں ہوتی ہے، تو ماں اور باپ کو گویا کہ یہ ذمہ داری قرآن سونپ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو آل اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود بھی جہنم سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جہنم کی آگ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ کہ جہنم کی جو آگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا تو ہم جو دنیا کی آگ کو بھڑکاتے ہیں تو دنیا کی آگ لکڑیوں سے، کوئلے سے اور ایندھن سے بھڑکتی ہے، لیکن میرے اللہ کی قدرت یہ ہے کہ جب وہ جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا تو وہ لکڑی اور کوئلے سے نہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے ہم اس آگ کو جو ہے انسانوں سے اور پتھروں سے بھڑکائیں گے۔ انسان اور پتھر ہے جہنم کا ایندھن۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، بالخصوص میں خواتین اسلام کی توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں جو سب سے کم درجے کا عذاب ہے، جہنم میں جو سب سے ہلکے درجے کا عذاب ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس جہنمی کو اللہ جہنم کا سب سے ہلکا اور کم عذاب دے گا تو وہ یہ ہوگا کہ اس کے پیر کے اندر آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی جوتیاں اس کے پیروں میں پہنائی جائے گی۔ اور یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب کہیں جا کر دنیا کی آگ بنی ہے۔ یعنی 70 مرتبہ اس کو دنیا کے پانی سے نہیں بلکہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا، 70 مرتبہ دھلی گئی ہے۔ تو دنیا کی آگ کی تپش اتنی ہے، حرارت اتنی ہے، اس میں تمازت اتنی ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ جہنم کی آگ کی تپش کتنی ہوگی، حرارت کتنی ہوگی، اس کی تمازت کتنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے کریم آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے ہلکا اور کم عذاب جن کو دیا جائے گا وہ یہ کہ ان کے پیروں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ ممکن ہے میرا کوئی جوان بھائی یا میری کوئی جوان بہن اس پر مسکرا پڑے، ہنسی آنے لگے کہ کہیں یہ کسی مولوی کا قصہ گڑا ہوا تو نہیں ہے۔ یقیناً اگر یہ کسی صرف مولوی کی بات ہوتی تو میں کبھی اس کو بیان کرنے کی جرات نہ کرتا، اگر کسی فلسفی کی بات ہوتی تو منبر رسول پر بولنے کے لیے میں یہاں نہ بیٹھتا، لیکن یہ کلام اس رسول کا ہے جس کے کہنے پر ہم نے دن دیکھے اللہ کو ایک مانا ہے۔ اس رسول کے کلام میں شک کرنا یہ بھی کفر ہے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ سب سے ہلکا عذاب جہنم کا یہ ہے کہ آگ کی جوتی پیروں میں پہنائی جائے گی، اور جب پیروں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو آگ کی جوتی کا اثر اس انسان کے سر پر یہ ہوگا کہ اس کے سر میں بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے، اور صرف بھیجا کھولے گا نہیں بلکہ بھیجا کھول کھول کے اس کے پیروں پر گرے گا۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں جہنم کا سب سے بھاری اور جہنم کا سب سے بدترین اور جہنم کا سب سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم سب کی امی جان ہے، وہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور یہ بتائیں کہ دنیا میں کامیاب انسان کون ہے؟ تو آقا
ارشاد فرماتے ہیں جو جہنم سے بچ گیا بس وہی کامیاب انسان ہے، اور کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دولت کمائی، آپ نے مکان خریدا، آپ نے راحت کی زندگی گزاری، آپ نے سکون کی دنیا میں زندگی گزاری، لیکن اگر آپ جہنم سے بچ نہ سکے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب وہی ہے جو جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جہنم کا ایسا دردناک عذاب، ہلکا عذاب اتنا دردناک ہے تو بڑے بڑے جہنم کے عذاب کیا ہوں گے؟ آئیے اب اس آیت کریمہ کے ضمن میں آپ کو بتاؤں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ غیر معلمہ حضرت شہزادی کونین مدینہ فردوس سے بری سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں اپنے بابا جان محمد الرسول اللہ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے اپنے شوہر نامدار مولا کائنات علی مرتضیٰ کے ساتھ حضور کے گھر گئی۔ اب جیسے ہی میں گھر پہ پہنچی تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے، یعنی سیدہ کہتی میرے ابا جان نے اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے کھڑا کر رکھا ہے اور اس طریقے سے ہلکا بنا کر حضور علیہ السلام نے گھٹنوں پہ سر رکھا ہے اور حضور علیہ السلام رو رہے ہیں۔ میں نے اپنے بابا جان کو اس طریقے سے روتے ہوئے دیکھا۔ اب سوچئے تو صحیح، حضور علیہ السلام سے سب سے زیادہ پیار سیدہ فاطمہ کرتی ہیں، اور حضور علیہ السلام سب سے زیادہ کسی سے پیار کرتے ہیں تو سیدہ فاطمہ سے کرتے ہیں۔ سیدہ نے جیسے ہی اپنے والد بزرگوار کو اس طریقے سے روتے دیکھا تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، بابا جان آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے، کیوں رو رہے ہیں، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری بیٹی فاطمہ، میں جب معراج پر گیا تھا تو معراج پر جانے کے بعد میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تھا، میں نے جہنم کو دیکھا تھا تو میں نے جہنم کے اندر سب سے بڑی تعداد عورتوں کی دیکھی تھی، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا تھا۔ وہ منظر یاد کر کے میں رو رہا ہوں، ہائے میری امت کی وہ نازک عورتیں، صنف نازک، اور سب سے زیادہ وہی جہنم میں جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنی امت کی عورتوں کا عذاب یاد کر کے رو رہا ہوں کہ میری امت میں جو عورتیں ہیں وہ کیسے دردناک عذاب میں گرفتار ہوگی۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا تھا، بابا جان جو عورتیں جہنم میں جائے گی اس کی کوئی وجہ تو ہوگی، اس کی وجہ کیا ہے، عورتوں کے جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بیٹی چند وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر عورتیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا نہ سکے گی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نے عرض کیا تھا، بابا جان آپ بتائیں نا کہ وہ کون سے گناہ ہیں جس کے سبب سے عورتیں جہنم میں جائے گی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیٹی جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیٹی جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا؟ کچھ عورتیں ہیں جو ننگی جہنم کے اندر اوندھے منہ لٹکی ہوئی ہے اور ان کے سر کے بالوں سے ان کو باندھ دیا گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیفیت دیکھتے ہیں۔ اب ذرا اس حدیث کی طرف تھوڑی سی میں اپنی ماں اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو جہنم میں ڈالی گئی ہے، صرف اگر کسی کو جہنم ہی میں ڈال دیا جائے تو بھی اس کا معاملہ بڑا خطرناک اور دردناک ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر پہاڑوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پہاڑ ایسے پگھلنے لگیں گے جیسے رانجھا آگ میں پگھل جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں لرز جاؤ، اے سیدہ فاطمہ کی کلیزوں لرز جاؤ، کیا ہمارے جسموں میں پہاڑوں سے زیادہ طاقت آ گئی؟ ہمارے جسموں میں پتھروں سے زیادہ طاقت آ گئی؟ جس جہنم میں جا کر پہاڑ پگھل جائیں گے، اللہ اکبر، اس جہنم میں ہمارا حال کیا ہوگا؟ ذرا مرد حضرات بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر چاہیے ان کا عنوان نہیں ہے لیکن اللہ نہ کرے ہمیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، جب دعا کی
کیا کرو تو جہنم کی آگ سے پناہ مانگا کرو اور اللہ سے جنت کا سوال کیا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، آقا کریم فرماتے ہیں جہنم میں کچھ عورتوں کو ننگے اونڈے منہ لٹکایا گیا تھا اور ان کے سر کے بالوں سے ان کو باندھ دیا گیا تھا۔ پہلے تو جہنم میں جانا ہی یہ بڑا دردناک کام تھا ایک عورت کے لیے، پھر اس کے بعد اس کے سر کے بالوں سے اس کو باندھ دیا گیا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ تو کریں انسان کے جسم میں سب سے نازک ترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس کے بال ہے۔ بال اتنے نازک ہوتے ہیں کہ اگر کنگھی کرتے کرتے کوئی زور سے کنگھی کو کھینچ لے تو درد ہونے لگتا ہے، بال جو ہے کھچا جاتے ہیں تو انسان تڑپ اٹھتا ہے۔ اگر بچہ دودھ پیتے پیتے ماں کے بالوں سے کھیل رہا ہو اور وہ اچانک ماں کا بال کھینچ لے تو ماں اس کو زور سے تماچا لگا دیتی ہے۔ یہ آپ نے بارہا کا منظر دیکھا ہوگا۔ یعنی اللہ اکبر، بال اتنے نازک ہوتے ہیں کہ اگر کوئی پکڑ بھی لے زور سے تو تکلیف ہوتی ہے۔ اب جہنم کے اندر اور جو جہنم میں فرشتے ہیں وہ اندھے ہیں، ان کو آنکھ نہیں دی گئی ہے، وہ بہرے ہیں، ان کو کان نہیں دیے گئے ہیں، اس لیے کہ وہ تمہاری چیخوں کو سن نہ سکے۔ عذاب پر جو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں وہ بغیر آنکھ والے ہیں، بغیر کان والے ہیں، تاکہ وہ تمہاری چیخ و پکار پہ رحم نہ کر سکے۔ جب وہ سنیں گے ہی نہیں تو وہ رحم نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اکبر! تو آقا کریم فرماتے ہیں جب میں نے جہنم میں مشاہدہ کیا کہ ننگی عورتیں اونڈے منہ لٹکی ہوئی ہے اور ان کے بالوں سے ان کو باندھ دیا گیا ہے تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں، ان کا قصور کیا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی رہتی تھی، جو کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی رہتی تھی۔ جب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ سے فرمایا کہ یہ عورتیں کپڑا پہن کر بھی ننگی رہتی تھی تو سیدہ نے اس کی بابا جان کوئی کپڑا پہن کر ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا یعنی وہ اتنے پتلے پتلے اور باریک سے لباس پہنتی تھی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آتا تھا، اتنے تنگ اور چست لباس پہنتی تھی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کا جسم دکھائی دیتا تھا۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا عورتوں کی یہ حالت نہیں ہے؟ کیا عورتوں کی یہ کیفیت نہیں ہے؟ عورتیں اگر بازار میں جاتی ہیں تو ان کی نگاہیں انتخاب ان کپڑوں پر پڑتی ہے جو سب سے زیادہ پتلے ہو، اور آپ اندازہ فرمائیں کہ جب عورت پتلا کپڑا پہن کر اپنے گھر سے نکلتی ہے تو فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں، اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے، اللہ اس عورت کا نہ کوئی فرض قبول کرتا ہے نہ کوئی نفل قبول کرتا ہے۔ آج حال تو یہ ہے عورتیں ولیمہ میں چلی تو بند سمر کر کے چلی، آج کیفیت یہ ہے لڑکیوں نے اور عورتوں نے دوپٹوں کو مفلر بنا لیا ہے، مفلر گلے میں دوپٹے لٹکائے جا رہے، سر کھلا رکھا جا رہا ہے، اور پھر آج لوگ کہتے ہیں مولانا میرے گھر میں برکت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں عورتوں کے سر کھلے ہوں تو گھر میں برکت کیسے ہو سکتی؟ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے جو بہت توجہ سے سننے کے قابل ہے مردوں کے لیے بھی۔ مرد کماتے ہیں تو مال آتا ہے لیکن برکت عورت کے پردے کی بنیاد پر ہوتی ہے، برکت عورت کی پاک دامنی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ رزق میں مرد اور عورت کا برابر کا حصہ ہے، اس کے بازوؤں کی قوت سے مال آتا ہے اور اس کے کردار کی برکت سے مال میں برکت آتی ہے۔ عورت کا کردار یہ ہے، اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے گھر میں، اور حضور علیہ السلام جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے کانپ رہے تھے، حضور پہ کپکپی طاری تھی کہ اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کی امانت کو پہنچانا ہے۔ تو حضور نے فرمایا زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا میں نے ایک ایسا فرشتہ دیکھا غار حرا کے اندر کہ وہ فرشتہ مجھے اب بھی نظر آ رہا ہے، اور وہ فرشتے کی شکل جو ہے وہ بڑی عجیب سی، اس سے پہلے ایسی شکل نہ دیکھی گئی۔ تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ بہت پڑھی لکھی خاتون تھی اپنے دور کی اور بڑی عظیم خاتون تھی، انہوں نے رسول
پاک کو اپنے مخصوص کمرے میں بلایا اور عرض کرنے لگی وہ فرشتہ اب بھی دکھ رہا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں وہ اب بھی دکھ رہا ہے۔ پھر حضرت خدیجہ نے اپنے سر کا دوپٹہ ہٹا لیا، حضرت خدیجہ نے اپنے سر کا دوپٹہ ہٹا کے کندھوں پہ ڈالا اور پھر پوچھا اے میرے سرتاج کیا وہ فرشتہ اب بھی نظر آ رہا ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں وہ فرشتہ اب نظر نہیں آتا۔ تو سرکار خدیجہ نے اپنے سر پہ دوپٹہ ڈالنے کے بعد فرمایا مبارک ہو جو فرشتہ موسیٰ کے پاس آتا تھا وہ آپ کے پاس آیا ہے، جو فرشتہ عیسیٰ کے پاس آتا تھا وہ آپ کے پاس آیا ہے۔ تو کہنے لگی کہ یہ فرشتے کی پہچان اس لیے ہوئی کہ یہ شیطان نہیں بلکہ فرشتہ ہے کہ جب تک سر پہ دوپٹہ رہا وہ فرشتہ رحمت کا تھا اس لیے موجود رہا، جب میں نے دوپٹہ سر سے ہٹا لیا تو وہ رحمت کا فرشتہ تھا چلا گیا۔ یہ پہچان ہے رحمت کے فرشتے کی۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں رسول پاک کی موجودگی میں اگر نبی کی بیوی کے سر سے دوپٹہ ہٹ جائے تو نبی کے گھر سے گویا کہ رحمت کا فرشتہ جا رہا ہے، تو تمہاری بیویاں اگر ننگے سر گھر میں رہے گی تو رحمت کا فرشتہ آ کے کیسے آ سکتا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رحمت کے فرشتے اور شیطان میں فرق کرنے کے لیے اتنا عظیم معیار عطا فرمایا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایک روایت اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا جانے لگا تو منجنیق بنائی گئی، گوپن جس کو کہتے ہیں منجنیق، اس کا جو ہے وہ رسی کھینچی جاتی ہے اور پھر زور سے چھوڑی جاتی ہے تو پھر جو ہے اس کو لگتی ہے جو چیز سامنے رکھی ہوتی ہے پتھر وغیرہ اور پھر وہ جا کر کے دور گرتا ہے۔ تو منجنیق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سب سے پہلے بنائی گئی تھی کیونکہ نمرودیوں نے آگ اتنی بڑی بنا لی تھی، اتنی بڑی کہ اب ان کے لیے مشکل تھی کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالے کیسے۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کئی دن سے مشق کرنا شروع کی کہ رسی ایسے کھینچیں گے اور پھر ایسے چھوڑیں گے اور ایسے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالیں گے۔ جب وہ مشق کرتے تھے تو برابر تھا، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بٹھایا منجنیق پر، اب وہ رسی کھینچتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک ہی تو تیرا نام لینے والا ہے، وہ بھی آگ میں جل جائے گا تو کیا ہوگا، تو ہمیں اجازت دے ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا جاؤ۔ فرشتے آئے، نمرودی ادھر سے رسی کھینچتے، فرشتے ادھر سے کھینچتے تو رسی کھینچاتی نہیں۔ نمرود پریشان، نمرودی پریشان کہ اب یہ رسی روز کھینچا رہی تھی، آج یہ کھینچا کیوں نہیں رہی ہے؟ اب اگر یہ رسی نہیں کھینچائے گی تو ابراہیم کو آگ میں ڈالیں گے کیسے؟ شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں آیا اور آنے کے بعد کہا کیا ہوا؟ تو کہا کہ ہم روز رسی کھینچتے تھے تو رسی کھینچاتی تھی، آج یہ رسی کھینچا نہیں رہی ہے، کیا کریں؟ تو نمرودیوں کو اور نمرود کو شیطان نے مشورہ دیا ایک کام کرو، کچھ عورتوں کو یہاں لاؤ اور ان عورتوں کو لانے کے بعد کہنا کہ وہ اپنے سروں کو کھلا کر لیں، سر ننگا کر لیں۔ تو جیسے ہی وہ عورتیں آئی اور انہوں نے سر کو ننگا کیا، انہوں نے رسی کھینچنا شروع کی تو رسی کھینچانے لگی۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو فرشتے آئے تھے وہ رحمت کے فرشتے تھے۔ اب وہاں عورتوں نے جیسے سر کو کھلا کر لیا تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے گئے۔ آپ اندازہ فرمائیں، آپ غور کریں کہ نبی کی موجودگی میں اگر عورت سر کھلا کرے تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ یہ غور تو کر سکتے ہیں۔ پھر بتائیں کیا معاذ اللہ آج کسی کا شوہر نبی ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر جو شوہر ہے کیا وہ ولی ہے، کتب اور ابدال ہے؟ میں بات نبی کی کر رہا ہوں۔ آپ غور تو فرمائیں، عورتیں سر کھلا کرنے میں آج فیشن محسوس کرتی ہے۔ یاد رکھیں اس میں ان کی دنیا کی بھی تباہی اور آخرت کی بھی تباہی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج ہزاروں روپے کے کپڑے پہن کر بھی عورتیں اپنی آبرو کو محفوظ نہ رکھ سکی، لیکن ایک نبی کی بیٹی تھی جس کے پاس 17 پیون والی ایک چادر تھی اور اس چادر کے سوا کوئی چادر نہ تھی، لیکن پھر بھی فاطمہ الزہرا کی غیرت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے دوپٹے کو، دوپٹے کی بات کرو، آپ کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، آپ کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر میں اس ردائے نظامت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر ایک تھی اور وہ جب پھٹ جاتی تو اس میں پیون لگایا جاتا۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ کی چادر اتنی پھٹ گئی تھی کہ پیون لگانے کے لیے بھی گھر میں کپڑا نہیں تھا۔ تو سیدہ نے مولا کائنات سے کہا کہ جائے
اور میرے بابا سے کہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو تقسیم کرتے رہتے ہیں، میرے بابا سے کہیں کہ وہ کم سے کم کوئی دوپٹہ دے دیں، اور اگر دوپٹہ نہیں دیتے تو اتنا کپڑا دے دے کہ میں پیون لگا سکوں اپنے دوپٹے کے اندر۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا کائنات حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی شہزادی کو دوپٹہ چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں علی ابھی تو بدر اور احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے، میں فاطمہ کو دوپٹہ کیسے دے دوں؟ ابھی یتیموں کا حق باقی ہے، میں فاطمہ کو دوپٹہ کیسے دے دوں؟ البتہ میرے پاس اس وقت اونٹ کا چمڑا پڑا ہوا ہے جو میری ذاتی ملکیت میں ہے، ایک کام کرو دوپٹے کو پیون ہی لگانا ہے، اونٹ کے چمڑے سے بھی تو پیون لگ سکتا ہے، لے جاؤ اور لے جا کر فاطمہ سے کہنا کہ اونٹ کے چمڑے سے اپنے دوپٹے میں پیون لگا لے۔ مولا کائنات کو اونٹ کا چمڑا اٹھا کر کے لائے اور سیدہ سے کہا کہ لو اور اس سے اپنے دوپٹے میں پیون لگا لو۔ فاطمہ الزہرا نے اونٹ کے چمڑے میں اپنے چمڑے سے اپنے دوپٹے میں پیون لگایا اور پھر اپنے سر پہ وہ دوپٹہ ڈالا، حضور تشریف لائے۔ جب بیٹی کے سر پہ اونٹ کے چمڑے کے پیون والا دوپٹہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار سے سیدہ نے حضور کو روتے دیکھا تو خود رونے لگی اور پوچھا بابا کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور چونکہ اپنی بیٹی کو بتانا نہیں چاہتے تھے کہ رونے کی وجہ کیا ہے، تو آقا فرماتے ہیں رونا اس پر ہے کہ دنیا کی دولت مندوں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں، محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ اس قدر جو ہے وہ بظاہر غربت میں زندگی گزار کر کیفیت یہ کہ دوپٹے کو بھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ امام حسن سے کسی نے کہا تھا حسن تیری ماں بڑی نیک تھی، کسی نے کہا تھا حسن تیری ماں بڑی نیک تھی، امام حسن نے کہا تو نے سچ کہا، جب میری ماں کا وصال ہوا تو میری عمر 6 یا 7 سال کی تھی، لیکن اس عمر میں بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ بیٹا ہو کر 6-7 سال کا بیٹا ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ یہ غیرت فاطمی کا حال تھا۔ آج خواتین کنیز فاطمہ کہلا رہی ہیں، سیدہ فاطمہ کی کنیز کہلا رہی ہے، لیکن کردار کیا ہے؟ آج عورتیں اجنبی مردوں سے بات کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتی، کوئی جھجک محسوس نہیں کرتی۔ خواتین بلکہ معاذ اللہ سب کی بات نہیں کرتا، لیکن آج حالات یہ بنتے جا رہے، دنیا بھر کے حالات یہ بنتے جا رہے ہیں۔ عورتیں سوچتی ہیں کہ میں نکلوں بن سور کر اس انداز کے ساتھ کہ مجھے جو دیکھے متاثر ہو جائے، کہنے لگے کہ اس جیسی تو کوئی ہے ہی نہیں، اور پھر اس تصور کے ساتھ عورتیں چہرے بناتی ہیں، عورتیں ایسی ایسی چیزیں استعمال کرتی ہیں جس کو استعمال کرنا اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ میں نے جہنم کا ایک گڑھا دیکھا، اس گڑھے کے اندر عورتوں کے چلانے کی آواز آ رہی تھی اور ان کی چمڑی کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جب سنگھار کرتی تھی تو ناجائز چیزوں سے سنگھار کرتی تھی، ناجائز چیزوں سے سنگھار کرنے کی وجہ سے آج ان کی چمڑی کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ کیا سب کچھ دنیا ہی ہے؟ ہر چیز ہم دنیا ہی میں لے لینا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کسی کے 2 تعریف کے جملے آخر ہمارا کیا بنا سکتے ہیں، اور کسی کے 2 توہین کے جملے ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ دنیا ہمیشہ کی چیز نہیں ہے، دنیا کو ہمیشہ کے لیے سمجھنے والے اور ساری نعمتوں کو دنیا ہی میں حاصل کرنے والے یہ کیوں بھول گئے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں آخرت میں اس سے بہت بہتر ملنا ہے؟ جو دنیا میں مل رہا ہے اس سے بہت بہتر اللہ ہمیں آخرت میں عطا کرے گا۔ دنیا کی نعمتیں تو ختم ہو جائے گی لیکن آخرت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، دین سے دوری اختیار کرنے والی میری بہن، سیریل اور فلموں میں ڈوب کر کے اپنی آخرت کو تباہ کرنے والی میری بہن، مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگ کر اللہ رسول کی تعلیمات کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والی میری بہن، تو کیا سمجھتی ہے کہ یہ دنیا میں تیرا مال، تیرا کاروبار، تیرے شوہر کی دولت، تیرے شوہر کا مکان تجھے آخرت میں بھی کام آئے گا؟ نہیں، ہم تو ایسی بھی عورتوں کو تاریخ میں پڑھ چکے ہیں اور جانتے ہیں جنہیں روزانہ دودھ اور چندن سے غسل دیا جاتا تھا۔ ایسی بھی عورتیں کائنات میں ہیں کہ جنہیں دودھ اور چندن سے غسل دیا جاتا تھا اور ان کے لیے ہر دن نئے نئے حوض بنائے جاتے تھے، نئے نئے حوض، یعنی ایک
ایک حوض میں ایک بار وہ غسل کر لے تو دوبارہ پھر وہ اس حوض میں غسل نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کے لیے نیا حوض دوسرے دن کے لیے بنایا جاتا تھا۔ جب وہ کسی فنکشن میں جاتی تھی تو اس کے بالوں میں سچے موتی پروئے جاتے تھے۔ سچے موتی تو اب دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتے، بڑے سے بڑے تاجر کی بیوی نے بھی سچے موتی آج نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن ان کے بالوں میں پروئے جاتے تھے سچے موتی۔ لیکن یاد رکھو جب وہ عورتیں مر گئی نا تو آج ان کی قبروں کا نشان بھی موجود نہیں ہے، ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں ہے۔ جن کے بالوں میں موتی پروئے جاتے تھے، جن کو دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا، جن کا حال یہ تھا جب وہ گھروں سے نکلتی تھی تو کنیزوں کے جھرمٹ میں نکلتی تھی، اللہ کی عزت کی قسم ان عورتوں کی قبروں کا نشان نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسی بھی عورت ہے جس کے گھر میں مہینے بھر تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن اس کی شان یہ ہے کہ جمعہ کا خطیب جب تک کہ فاطمہ کا نام منبر پر لے نہیں لیتا اس وقت تک اس کا خطبہ ختم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے بتا دیا گیا، جو آخرت کے لیے جیتے ہیں مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہتے ہیں، جو دنیا کے لیے جیتے ہیں ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مجھے بات سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر آ گیا تو مجھے ایک روایت یاد آ گئی۔ آقا علیہ السلام کی شہزادی نے کس شان سے زندگی گزاری، کیسی تکلیفوں میں زندگی گزاری تاکہ عورتوں کو ایک اسوہ مل جائے، ایک اسوہ مل جائے۔ آقا علیہ السلام جب بھی سفر پر جاتے تھے تو سب سے اخیر میں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے، اور آتے تھے تو سب سے پہلے آقا علیہ السلام اپنی بیٹی سے ملتے تھے۔ ہزاروں روپے کے کپڑے، آبرو کی حفاظت نہیں، عزت کی حفاظت نہیں، اور وہاں زندگی کیا ہے اور آبرو کا تحفظ کیا ہے، کیا تحفظ ہے حیا کا۔ آج تجوریاں بھری پڑی ہوئی ہیں دوپٹوں سے، لیکن عورتیں اپنے آپ کو پردے میں نہیں رکھ پا رہی ہیں، اور وہاں ایک دوپٹہ، اس دوپٹے کی بھی شان کیا ہے۔ حضور علیہ السلام ایک طویل سفر سے آئے، آنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام کچھ مال تھا لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ کسی نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ آپ جب سفر پر گئے تھے تو سیدہ فاطمہ بہت بیمار ہو گئی تھی، اور اس وقت بھی وہ بہت بیمار ہے۔ آقا نے سارے کام دوسروں کو سونپے اور اپنے ایک صحابی کو لے کر سیدہ فاطمہ کے دروازے پر گئے۔ آقا نے دستک دی، جب دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون؟ میرے کریم آقا نے فرمایا، بیٹی تمہارا بابا محمد۔ اندر سے آواز آئی، بابا آپ اندر آ جائیں، اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، آپ جس کو بھی ساتھ آئے ہیں اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، آپ اندر آ جائیں۔ حضور اندر گئے تو کیا دیکھا، ایک ٹوٹے سے بستر پر سیدہ فاطمہ لیٹی ہوئی ہے، اور جیسے حضور نے قدم رکھا تو سیدہ فاطمہ نے فوراً صفائی اپنی طرف سے پیش کی آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ برا نہ مانیں، میں نے آپ کے لائے ہوئے ساتھی کو کسی اور وجہ سے واپس نہیں کیا، بلکہ ایک میری مجبوری ہے۔ مجبوری یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک چادر ہے، ایک دوپٹہ ہے، اور میں اس وقت لیٹی ہوئی، میں اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتی، تو میں جب اپنی چادر اپنے بدن پہ ڈالتی ہوں تو پیروں پہ ڈالتی ہوں تو میرا سر کھل جاتا ہے، اور سر پہ ڈالتی ہوں تو میرے پیر کھل جاتے ہیں۔ اب میں پیر چھپاؤں تو سر کھل جائے، اور سر چھپاؤں تو پیر کھل جائے۔ آپ میرے ابا ہیں، اگر آپ کے سامنے میں پیر کھول دوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس اجنبی کے سامنے میں اپنے پیر کیسے کھول سکتی تھی؟ اس لیے میں نے اس کو آنے نہیں دیا، منع کر دیا۔ میرے کریم آقا نے بیٹی کی یہ بات سنی، اور اس کے بعد اپنی بیٹی کے سرہانے بیٹھ کر حضور نے سیدہ فاطمہ کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کر کے فرمایا، بیٹی کیسی ہو؟ تو سیدہ فاطمہ اب تک جو صبر و رضا کا پیکر بنی ہوئی تھی، جیسے ہی بابا کا ہاتھ بیٹی کے سر پر آیا اور میرے آقا نے پوچھا بیٹی کیسی ہو، تو روتے ہوئے کہتی ہے، یا رسول اللہ جب مدینے کی عورتیں بیمار ہوتی ہے تو ان کے سرانے پھل رکھے ہوتے ہیں، اور آپ کی بیٹی کا حال یہ ہے کہ میں کئی دن سے بیمار ہوں، لیکن 3 دن سے میرے گھر میں چولہا بھی نہیں جلا ہے، ایک تو بھوک نے میری کمر توڑ دی ہے، اور دوسرے بیماری نے میرا حال برا کر رکھا ہے، یا رسول اللہ میری کیفیت یہ ہے۔ قربان جائے، دنیا کا دوسرا باپ ہوتا
تو اپنے داماد کو بلا کر خبر لیتا اور کہتا تم نے کیا حال کر رکھا ہے، مگر واہ مصطفیٰ جان رحمت اپنی بیٹی کو کیا درس دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ مولا علی کا معاملہ تھا بھی نہیں، بلکہ وہ تو سیدہ فاطمہ کی قناعت کا معاملہ تھا۔ آقا کریم نے جب اپنی بیٹی کی یہ بات سنی کہ 3 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے اور بیماری نے میری کمر توڑ دی ہے، تو آقا کریم فرماتے بیٹی کیا اس بات پر تم خوش نہیں ہو کہ محمد کی اولاد کے لیے اللہ نے جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں؟ آپ اندازہ فرمائیں اس شان سے سیدہ فاطمہ الزہرا نے زندگی گزاری۔ میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج باریک اور پتلے لباس کا فیشن، دوپٹوں کو مفلر بنانے کا فیشن، اجنبی مردوں سے گفتگو کرنے کا یہ جو فیشن چل پڑا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی مجبوری کے تحت کسی عورت کو مرد سے بات کرنا پڑے، اجنبی مرد سے، تو وہ نرم لہجے میں نہیں بلکہ ایسے لہجے میں بات کرے کہ گویا کہ وہ غصے میں بات کر رہی ہے، جس کو کہتے ہیں کرخ لہجہ، یعنی اچھی بات بھی وہ تلخ لہجے میں کرے تاکہ مرد اس کے فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ اور یہ حکم ان عورتوں کو دیا گیا جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کی ازواج کو اللہ نے فرمایا کہ نبی کی ازواج جب کوئی تم سے چیز مانگنے کے لیے آئے تو تم پردے کے پیچھے سے دو، اور جب ان سے بات کرو تو کرخ لہجے میں کرو تاکہ جس کے دلوں کے اندر پاپ کی بیماری ہے وہ کوئی فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیں جو مومنوں کی مائیں ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جب کسی مرد سے بات کرو تو کرخ لہجے میں، تلخ لہجے میں کرو تاکہ اس کو کوئی امید نہ ہو چلے آپ سے۔ لیکن آج کل تو لڑکیاں اور عورتیں اگر بقدر ضرورت نہیں بلکہ بے ضرورت جب مردوں سے بات کرنے کا وقت آتا ہے تو لہجہ بنا کر بات کرتی ہے، انداز میں اور نزاکت پیدا کرتی ہے، اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں جب کربلا کی زمین پر سب لٹ گیا، خاندان نبوت کا سب لٹ گیا اور ایک بیمار زین العابدین کے سوا کوئی مرد باقی نہ بچا، تو جس وقت کوفہ کے گلی کوچوں میں سیدہ زینب کو ساری خواتین کے ساتھ گھمایا گیا اور پھر کوفہ کے دربار میں ان بیٹیوں کو، نبی کی شہزادیوں کو جن کے گھر میں بغیر اجازت جبریل نہیں آتے، اس کوفہ کے دربار میں کھڑا کر کے جب ان پر تبرہ کیا گیا، ان کو گالیاں دی گئی، تو سیدہ زینب نے دیکھا کہ زین العابدین تو بولنے کے قابل نہیں، پورا گھرانہ لٹ چکا ہے، کوئی ہے نہیں کہ جو علی کے گھر کی طرف سے، فاطمہ کے گھر کی طرف سے قیادت کرے اور ان سے گفتگو کرے اور بات کرے اور خطبہ دے کر کے بتائے کہ ہم کون ہیں۔ اللہ اکبر! آپ جانتے ہیں ان کے پہنچنے سے پہلے یہ بات کہی گئی تھی کوفہ میں کہ کچھ لٹیرے لوگ راستہ لوٹتے تھے اور وہ راستے پہ بیٹھ کے لوگوں کے مال کو لوٹ لیتے تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے، ان لٹیروں کو ہم نے قتل کیا ہے اور ان کے بچوں کو کنیز اور غلام بنا کر کے لا رہے ہیں۔ تو پورا کوفہ مخالف تھا، ظاہر سی بات ہے ڈاکوؤں کی حمایت کون کرے گا؟ تو ان لوگوں نے جھوٹ بولا تھا کہ ڈاکوؤں کے بال بچے آ رہے تھے، تو پورے کوفے میں جشن تھا اور دربار کے اندر ظاہر سی بات ہے کوئی ان کو کیسے پہچان سکتا تھا، کیونکہ یہ سب عورتیں تھیں۔ جب ان کے دوپٹوں کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا تھا تو یہ گھر سے آنگن میں کبھی نہ آئی تھی، تو ان کو کون مرد پہچان سکتا تھا؟ اللہ اکبر! تو سیدہ زینب نے سوچا کہ یہ اتنا جھوٹ بول چکے ہیں کہ لوگ ہمیں ڈاکوؤں کی عورتیں سمجھ رہے ہیں، اب میں ان کو بتاؤں کیسے کہ ہم لوگ آل محمد ہیں، آل نبی ہیں، نبی کے گھر کے لوگ ہیں، تاکہ حقیقت لوگوں کو پتا چل جائے۔ تو پھر ایک خیال یہ آیا کہ میں تو عورت ہوں اور رسول اللہ نے فرمایا عورت کی آواز بھی عورت ہے، تو عورت کی آواز باہر نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ ام المومنین کی ایک مرتبہ قرآن پڑھتے پڑھتے آواز بلند ہو گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کی آواز سے کوئی مرد قرآن نہیں سن سکتا۔ جس مذہب میں قرآن پڑھتے ہوئے عورت کی آواز بلند ہو جائے تو اس کو منع کر دیا جاتا ہے کہ تیرے قرآن کی آواز بھی، قرآن پڑھنے کی آواز بھی مرد نہ سن سکے۔ اسلام کی غیرت کا حال یہ ہے۔ تو سیدہ زینب کے سامنے مسئلہ تھا، اگر میں نئی حقیقت بتاؤں تو کچلے جائے گی مزید، اور حقیقت بتاؤں تو نانا کا فرمان ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ قربان جائے فاطمہ کی بیٹی پر جب مجبوراً سیدہ زینب نے بولنا شروع کیا تو ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے زینب کا خطبہ سنا تو کہنے لگے علی کی شہادت کو تو 20 سال سے زیادہ
یہ ہے عورتوں کے اندر حیا کا زیور. حیرت کی بات ہے، بلکہ بات کربلا کی آ گئی جب خاندان نبوت لٹ چکا، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جانے لگے، خیمے لوٹ لیے گئے، حضرت علی اصغر کا جھولا تک لوٹ لیا گیا، حضرت سکینہ کی بالیاں تک چھین لی گئی. اس شہزادی نے رونا شروع کیا تو چہرے پہ تماچے مارے گئے. اخیر میں یہ کیا ان ظالموں نے کہ بیویوں کی چادریں بھی چھین لی. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے بیویوں کی چادریں بھی چھین لی. جب چادر چھینی گئی تو بیویوں نے حضرت زینب سے کہا، زینب ہمارے چہروں کو تو کسی نے نہیں دیکھا، آج چادر چھین لی گئی ہے، چہرہ کیسے چھپائیں؟ تو سیدہ زینب نے کہا تھا، اللہ نے ہمیں بڑے بال اس لیے دیے ہیں کہ کل تک کے پیٹھ پر رکھ کر کے ہم اپنے بالوں کو دوپٹے سے چھپاتے تھے، اب دوپٹے چھین گئے تو بالوں کو آگے کر لو، اب بالوں کو آگے کر کے اپنے چہرے چھپا لو تاکہ کسی اجنبی کی نگاہ تمہارے چہروں پہ پڑنے نہ پائے. یہ خاندان نبوت کے پردے کی شان تھی، اور آج اسی خاندان سے محبت کے دعوے دار ہیں. اور ہماری کیفیت کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے، میری بہنوں کی کیفیت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، پہلی وجہ کہ جو عورتیں باریک اور پتلے لباس پہنتی تھیں. میں بہنوں سے پوچھتا ہوں، اگر تمہیں مچھر ڈنک مارتا ہے تو تم بے چین ہو جاتی ہو، جب جہنم کے بچھو بے پردگی کی وجہ سے تمہیں ڈنک ماریں گے تو اس وقت تو تم کیسے برداشت کرو؟ حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ جہنم کا ایک بچھو اتنا بڑا ہے، ایک ہی بچھو، کہ 70 سال کی لمبائی میں گھوڑا اگر دوڑایا جائے تو وہ جتنا فاصلہ طے کرے گا، ایک ایک بچھو اتنا لمبا ہے، اونٹوں کی طرح موٹا ہے. اور اس کا حال یہ ہے کہ اگر وہ کسی کو ڈنک مارے تو جیسے چنے پر ہتھوڑا مارنے سے چنا پس جاتا ہے، وہ بچھو کسی کو ڈنک مارے تو اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے، پھر زندہ کیے جائیں گے، پھر صحیح سلامت کیے جائیں گے، پھر عذاب دیے جائیں گے. کاش ہم اپنے نازک جسم پر رحم کرتے ہیں. میری مائیں اور بہنیں تھوڑا سا غور کرتی، کچھ نہیں ہے اس دنیا میں، یہ دنیا سے جانا ہے. اور ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، کوئی اپنا نہیں ہے اس دنیا میں. اگر آپ سوچتی ہوں گی نا کہ میرا شوہر، میرا شوہر، میرا شوہر، میرا بھائی، میرا باپ، اور میرا یہ اور میرا یہ اور میرا یہ، کوئی اپنا نہیں. جتنے رشتے ہیں اللہ رسول نے جو حکم دیا ہے ان رشتوں کو نبھا دو، بس جتنا حکم ہے اتنا نبھا دو. اگر کوئی اپنا ہے تو اللہ اس کا رسول ہے، باقی اپنا حقیقت میں اور کوئی نہیں. شوہر کا حق یہ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں. یہ شوہر کا حق ہے. شوہر کا حق یہ کہ اگر شوہر بلائے اور عورت تندور پہ روٹی سیک رہی ہو، وہ روٹی جلتی بھی چھوڑ دے، اس کو بھی نہ ہٹائے، اتنی جلدی کرے اس کو بھی نہ ہٹائے، اور شوہر کا حکم ماننے کے لیے آ جائے. جتنا حکم ہے آقا فرماتے ہیں کہ شوہر کا حق یہ ہے کہ اگر کسی شوہر کے بدن میں چھالے آ جائیں، پھوڑے نکل آئیں، پھنسیاں، اس میں سے پیپ بہنے لگے، ایک عورت زبان سے چاٹ چاٹ کر اس کو صاف کرے، پھر بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. رشتہ ہے، نبھاؤ. لیکن جب اللہ کی بات آئے، اس کے رسول کی بات آئے تو پھر اولیت ترجیح اللہ اس کے رسول کی حکم کو دی جائے گی، کیونکہ کوئی اپنا نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں دراڑیں پیدا کرنے نہیں آیا، لیکن صرف آخرت یاد دلانے کے لیے آیا ہوں. میں بھی بیوی رکھتا ہوں الحمدللہ، اور میرے بھی جذبات وہی ہیں جو ایک شوہر کے ہیں. تو میں میاں بیوی میں دراڑ پیدا کرنے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، شوہر بیوی سے چاہے جتنی محبت کرے، لیکن جب بیوی انتقال کر جاتی ہے تو جنازہ رکھ کر لوٹنے کے بعد وہ سوچتا ہے اب میری دوسری بیوی کیسی ہوگی. وہ یہ تصور کرتا ہے، ارے جس کے لیے تاج محل بنایا شاہ جہاں نے، جب بیوی کے مرنے کے بعد وہ بغیر بیوی کے نہ رہا تو تمہارا شوہر بیوی کے بغیر کیسے رہے گا. اور ایک بات یاد رکھنا، محبت اپنی جگہ ہے لیکن تقاضے بھی اپنی جگہ ہے. آپ سوچتی ہیں میرے شوہر نے کہہ دیا کہ تم نے جو ہے وہ بیوٹی پارلر جانا ہے تو اس کے حکم پر میں نے جانا ہی پڑے گا. نہیں، اللہ رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے اس کی بات پہ عمل نہیں کیا جائے گا. اگر شوہر کہتا ہے کہ تمہیں مساج کرانے کے لیے جو ہے وہ کسی اجنبی کے پاس جانا پڑے تو پھر اس کی بات پہ عمل نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کے ساتھ آپ کب تک ہیں؟ عورت کو، بیوی کو شریک حیات کہتے ہیں.
شریک حیات. کب تک ہے وہ؟ جب تک آپ حیات ہیں تب تک شریک ہے، اور آپ حیات نہیں ہیں تو اب وہ فریق ہے، کوئی شریک نہیں ہے. تو ہمیشہ کے لیے جس سے رشتہ ہے اور جس سے اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، وہ اللہ رسول کا ہے. اس رشتے پر آنچ مت آنے دو کسی دنیاوی رشتے کی وجہ سے. شوہر اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنے کی بات کرے، خوشی خوشی کرو، لیکن اللہ رسول کے فرمان سے بغاوت سکھائے، پھر اس کی بات پہ عمل نہیں کیا جائے. بعض شوہر ایسے ہیں، ملک بدل جاتا ہے تو کہتے ہیں تم اب بھی بیکورڈ لوگوں کی طرح رہتی ہو، اب بھی تم دوپٹہ اوڑھتی ہو، لوگ میرے دوست کیا کہیں، یہ کیا کہے گا، وہ کیا، کون کیا کہے گا، ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنا. اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کیا کہا جائے گا اس کی پرواہ کرنا ہے، کیونکہ جنت ہمیں کسی دنیا کے انسان سے نہیں لینا. بات کہنے چلا تھا کوئی اپنا نہیں ہے دنیا میں. رشتے جتنے دنیا کے سب نبھاؤ، محبت سے نبھاؤ، پیار سے، لیکن یہ یقین رکھو کہ اللہ رسول کا رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے لوگوں کی وجہ سے. یہ بات میری نہیں، اب ذرا دل کے کانوں سے سنیں. یہ بات اس نے کہی ہے جسے دنیا مولا کائنات سید السادات باب مدینۃ العلم کہتے ہیں. مولا علی نے فرمایا جس دن سیدہ فاطمہ کا وصال ہوا اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا میں اللہ رسول کے سوا کوئی اپنا نہیں ہے، کوئی اپنا نہیں ہے. یہ مولا علی کہتے ہیں. کس دن احساس ہوا؟ جس دن سیدہ فاطمہ کا وصال ہوا. اب فاطمہ الزہرا کا جو نکاح ہے وہ کہاں ہوا تھا؟ اللہ نے عرش پر کروایا، نبی نے فرش پر کروایا. ایسا نکاح کسی کا ہوا کائنات میں؟ لیکن جب سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا اور سیدہ کو جب قبر میں رکھ دیا گیا، قبر میں رکھنے کے بعد مولا کائنات نے مٹی دینے والوں کو روک دیا اور قبر کے کنارے کھڑے ہو کر کے کہا فاطمہ فاطمہ فاطمہ. 3 بار پکارا، کوئی آواز نہیں آئی. تو مولا علی رونے لگے، کہا مٹی ڈال دو. آج علی کو یقین ہو گیا کہ اللہ رسول کے سوا دنیا میں کوئی اپنا نہیں. تو لوگوں نے کہا تھا آپ یہ بات کیسے کہتے ہیں؟ کہ یہی فاطمہ تھی، دروازے پہ کھڑے رہ کر ایک آواز لگاتا تھا فاطمہ، تو 3 مرتبہ لبیک کہتے دوڑتے ہوئے آتی تھی. اور قبر میں کیا سو گئی کہ 3 مرتبہ کہتا ہوں تو ایک بار بھی جواب نہیں دیتی. یہ دنیا کے رشتے ہیں اور دنیا کے رشتوں کی حیثیت یہ ہے. اب دنیا کے رشتوں کے لیے ہم اللہ سے اپنے رشتے کو بگاڑ لیں، رسول سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیں، یہ کسی طرح کی دانائی نہیں ہے. اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں اسلام پر جیو، اسلام پر مرو، اسلام کی تعلیمات حاصل کرو. اور یاد رکھنا اگر ماں سنورتی ہے نا ماں، تو اولاد نیک خود بخود ہوتی ہے. یہ خاص بات ہے. ماں صرف اپنا دودھ نہیں پلاتی بچے کو، بلکہ اپنے سینے کے جذبات منتقل کرتی ہے، اپنے سینے کے جذبات منتقل کرتی ہے ماں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ڈبوں کا دودھ پینے والے بچے بزدل ہوتے ہیں، ان میں خود اعتمادی نہیں ہوتی، لیکن جو ماؤں کا دودھ پیتے ہیں ان میں خود اعتمادی ہوتی ہے. ماں کے دودھ کی تاثیر ہے، کیونکہ وہ صرف غذا نہیں ہے بلکہ جذبات اور کردار منتقل کرتی ہے ماں دودھ کی شکل میں. کیا آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں معلوم؟ اللہ اکبر. جب حضرت ٹیپو سلطان شہید ان کے چھوٹے بھائی کو حضرت ٹیپو سلطان شہید نے انگریزوں سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا اور بہت دیر ہو چکی، تاخیر ہو چکی، وہ واپس نہیں لوٹے، تو کچھ چمچوں نے سلطان سے کہا کہ تیرا بھائی انگریزوں کے ہاتھوں فروخت ہو گیا ہے، شاید انگریزوں سے ساز باز کرنے لگا ہے وہ، اسی لیے دیر ہو رہی ہے. سلطان جو ہے وہ تیز تیز چلتے ہوئے ماں کے کمرے میں آئے اور ماں نے جب اپنے بیٹے کو غصے میں دیکھا تو کھڑی ہو کر کہنے لگی میرے بیٹے کیوں پریشان ہے، کیا بات ہے؟ کہا ماں تمہارے بیٹے نے میری عزت پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا. ماں نے کہا کیا ہوا؟ ماں ماں ہوتی ہے. کہا کیا ہوا؟ ماں کو بادشاہ اور نوکر دونوں بیٹے برابر ہوتے ہیں. ماں نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہا کہ میں نے انگریزوں سے بات کرنے کے لیے بھیجا، چھوٹا بھائی سمجھ کر ساز باز کر گیا، اتحاد کر گیا، ملک کا غدار ہو گیا. ماں نے کہا تھا زبان سنبھال، میرا بیٹا کبھی نہ ملک کا غدار ہو سکتا ہے نہ مذہب کا. تو نے کیسے کہہ دیا کسی کے بہکاوے میں آ کے؟ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، چھوٹا بھائی کمرے میں آیا، کہا بھائی ایسا معاہدہ کر کے آئے ہیں کہ انگریز اس سے ہل نہیں سکتے. بھائی نے بھائی کی پیٹھ ٹھوکی.
اور پھر ماں کی طرف متوجہ کے کہا ماں معاملات تو وہاں طے ہو رہے تھے، یہاں بدگمانی پیدا ہو چکی تھی، مجھ جیسا بھائی بدگمان ہو گیا تھا، تم نے اتنے یقین سے کیسے کہا کہ تمہارا بیٹا ملک اور ملت کا اور مذہب کا غدار نہیں ہو سکتا؟ فرمایا بیٹا تیری ماں نے تجھے اور تیرے بھائی کو کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا، یہ باوضو دودھ پلانے کی برکت ہے کہ میرا بیٹا نہ کبھی ملک کا غدار ہو سکتا ہے نہ کبھی مذہب کا غدار ہو سکتا ہے۔ یہ مائیں تھی، ماؤں کی شان یہ تھی، تب ایسے بیٹے جنم دیتے تھے۔ آج تو مائیں گانے سنتے ہوئے دودھ پلا رہی، آج تو مائیں فلمیں دیکھتے ہوئے دودھ پلا رہی، آج تو مائیں غیبت کرتے ہوئے دودھ پلا رہی۔ نماز کی دعوت مسلمانوں کا عنوان ہی نہیں ہے، نماز اور دعوت و تبلیغ مسلمانوں میں نہیں ہوتی، دعوت و تبلیغ تو کافروں میں ہوتی ہے۔ علماء کیوں مسلمانوں میں دعوت کا کام کرنے لگے؟ نماز کی دعوت اب علماء کو مسلمانوں کو دینی پڑ رہی ہے۔ افریقہ آنے کے بعد ایک دینی مبلغ کا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ کافروں کو کہہ کے اسلام کی طرف آؤ۔ افریقہ آنے کے بعد علماء جو آتے ہیں، سادات آتے ہیں، مشائخ آتے ہیں، وہ آپ ہی کو لے کے بیٹھ کے سمجھاتے ہیں۔ کیوں؟ جب مائیں نیک تھی تو مسجد میں نمازوں پہ تقریر نہیں ہوتی تھی، بچہ ماں کی گود سے نمازی نکلتا تھا۔ جب مائیں نیک تھی تو ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ تھی، وہ اسی سے بہت کچھ سیکھ کر اور سنوار کر نکلتا تھا۔ کیا نہیں پتا جب سرکار غوث العظم دستگیر کی بسم اللہ خوانی کا وقت آیا تو غوث پاک نے ایک نشست میں 17 پارے پڑھ کر کے سنائے۔ استاد نے پوچھا کہاں یاد کیے؟ کہ میری ماں حافظ قرآن ہے، جب وہ کام کرتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ماں تلاوت کرتی تھی، میں اندر سن سن کر اس کو یاد کر لیا کرتا تھا۔ یہ مائیں ہوتی تھی، ماؤں کا کردار یہ ہوتا تھا۔ حضرت نظام الدین ابو المعید، آپ نے نام سنا ہوگا، اخبار الاخیار میں حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ نظام الدین ابو المعید دلی آئے تو دلی والوں نے ان کی سواری کی لگام پکڑ لی، کہا نظام الدین دلی میں بارش بند ہو گئی، بارش نہیں ہوتی دلی میں، اور لوگ نماز استسقاء پڑھ چکے ہیں، بڑی محنت کر چکے ہیں، نہیں ہو رہی ہے بارش۔ حضرت نظام الدین ابو المعید نے اپنی جیب سے ایک کپڑے کا ٹکڑا نکالا اور اس کو ہوا میں لہرا کر 2 جملے کہے، کالی کالی گھٹائیں چھا گئی اور زور سے بارش ہونے لگی۔ لوگوں نے کہا، لوگ رو رو کر کے نماز استسقاء میں دعا کر چکے ننگے سر، لیکن بارش نہیں ہوئی، اس کپڑے کے ٹکڑے کی خصوصیت کیا ہے جس کو ہوا میں لہرایا تو بارش ہو گئی؟ حضرت شیخ نظام الدین ابو المعید نے فرمایا یہ میری ماں کے دوپٹے کا ٹکڑا ہے۔ میں نے اللہ سے کہا اللہ یہ اس ماں کے دوپٹے کا ٹکڑا ہے جس کے سر کے بال کو کبھی اس کے بیٹے نے بھی نہیں دیکھا، اسی ماں کے صدقے میں باران رحمت کا نزول فرمایا۔ تو اللہ نے بارش کا نزول فرمایا۔ مائیں یہ ہوتی تھی، جب مائیں یہ ہوتی تھی تو اولاد کا کردار بھی ہوتا تھا، لیکن ماؤں میں دین نہ رہا تو اولاد دیندار کیسے ہوگی؟ ماؤں کے اندر پرہیزگاری نہ رہی تو اولاد میں پرہیزگاری کیسے ہوگی؟ ایک ماں اپنا کردار منتقل کرتی ہے دودھ کے ساتھ، اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں دودھ کا ایک قطرہ جب عورت اپنے بچے کو پلاتی ہے تو فرشتہ اس کی پیٹھ کو ٹھوک کر کہتا ہے ایک انسان کو نئی زندگی دینے کا ثواب تیرے نام اعمال میں لکھا گیا، ایک قطرے کے بدلے میں، ایک قطرے کے بدلے میں۔ اور جب تک وہ دودھ پلاتی رہتی ہے اللہ کے فرشتے اس پہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ جن دنوں عورتیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے ان کا سونا جاگنا ایک ایک سیکنڈ رائے خدا میں جہاد کرنے کے برابر لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دودھ صرف نہیں پلا رہی ہے بلکہ وہ اپنے جذبات منتقل کر رہی ہے، نیکیوں کے جذبات، پرہیزگاریوں کے جذبات۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ بلکہ میں یہاں بھی ایک بات کہوں گا جو میرا عنوان نہیں ہے، آج فیشن کی وجہ سے عورتوں نے اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھی چھوڑ دیا۔ آج عورتیں اپنے بچوں کو، یہ بہت بہت بڑی غلطی ہے، اور رسول پاک نے تو عورتوں کو حکم دیا کہ دودھ پلانا صدقہ ہے، ایک بندے کو نئی زندگی دینے کے برابر ہے۔ جن دنوں عورت دودھ پلاتی ہے اس کا ہر لمحہ جہاد میں لکھا جاتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں لکھا جاتا ہے اس کی زندگی کا لمحہ۔ اور پھر میرے آقا نے عورتوں کو دودھ پلانے کی ترغیب دی، اور آج سائنس کہہ رہی ہے جو عورتیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی وہ سینے کے کینسر میں مبتلا ہو جاتی ہے۔
اب پتہ چلا حضور 1450 سال پہلے جو کہہ رہے تھے آپ نے نہیں مانا، آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو ڈر کر کے حالات بدل رہے ہیں۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں یہ فیشن کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے فیشن، یہ صرف بکواس ہے، حقیقت اسلام میں ہے۔ اللہ کے رسول جو کہتے ہیں وہ حقیقتوں کی بنیاد پہ کہتے ہیں۔ حضور سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں تو بات چل رہی تھی، پہلی بات کہ عورتیں جہنم میں اس لیے جائیں گی کہ وہ پتلے اور باریک لباس پہنتی ہوگی، سروں پہ دوپٹہ نہیں اوڑھتی ہوگی۔ دوسری بات میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کا منہ کتے کی طرح تھا جہنم میں۔ چونکہ حضور ابھی معراج کا وہ مشاہدہ بیان فرما رہے ہیں، اگر آپ کو یہ بات ذہن میں ہوگی تو بات تفصیل میں دور نکل گئی، لیکن سیدہ فاطمہ پوچھ رہی ہیں کہ حضور عورتیں جہنم میں کیوں ہے؟ تو حضور نے پہلی وجہ بیان فرمائی، دوسری وجہ فرماتے ہیں اس کا منہ کتے کی طرح ہے اور اس کا پورا جسم عورت کی طرح ہے اور اس کے منہ سے زبان لمبی لٹک رہی ہے، یہاں تک کہ اس کی لٹکتی ہوئی زبان اس کی پیٹھ پر جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ تو جبریل امین نے اس کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو باتیں بہت کرتی تھی اور باتیں کرنے میں لوگوں کو تانا دیتی تھی اور لوگوں کا دل دکھاتی تھی، گفتگو کے درمیان لوگوں کا دل دکھاتی تھی، تانے دیتی تھی، چگلی کرتی تھی، غیبت کرتی تھی۔ آج اس کا انجام یہ ہوا ہے۔ عورتوں کو بات کرنے کی بہت عادت ہے، میں کہتا ہوں کوئی عیب نہیں، جتنی بات کرتی ہو کرو، کوئی روک نہیں سکتا آپ کو، عورتوں کو بات کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن بات کرو تو اچھی کرو، کسی کو تانا مت دو، غیبت مت کرو، چگلی مت کرو۔ اور عورتیں زیادہ بات کرے اس میں قدرت کی حکمت تھی، اللہ نے ان کو یہ فطرت دی ہے کہ عورتیں زیادہ بات کریں۔ کیوں؟ کیونکہ عورت جب زیادہ بات کرتی ہے تو بچہ اس کے قریب رہتا ہے، ماں کو بات کرتا دیکھ کر وہ بات کرنا سیکھتا ہے۔ اگر ماں کم گو ہو جائے تو بچے بولنا ہی نہیں سیکھیں گے۔ تو اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اس نے عورتوں کو زیادہ بولنے کا شعور دیا، کیونکہ بچے ماں سے بولنا سیکھتے ہیں۔ اسی لیے ہم اپنی زبان کو مادری زبان کہتے ہیں، پیدری زبان نہیں کہتے، ہم اپنی زبان کو ماں کی زبان کہتے ہیں، کیونکہ ہم بولنا ماں سے سیکھتے ہیں۔ تو بچہ قریب ماں کے زیادہ رہتا ہے تو وہ جتنا بولنا چاہے بولے، لیکن وہ ماں ہی تھی جو بچوں کو جب بولتی تھی تو کربلا کی حکایات بولتی تھی، جب بولتی تھی تو مجاہدوں کے قصے بولتی تھی، جب بولتی تھی تو صحابہ کے واقعات بولتی تھی۔ اب مائیں یہ سب نہیں بولتی، اب تو پکچر کی سٹوری ہو گئی ہے، خرافات ہو گئے، مغربی تہذیب کی داستانیں ہو گئی ہے، تو وہ ساری چیزیں بچوں کے اندر سرایت کر جا رہی ہے۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں یاد کرو صحابہ کے واقعات، یاد کرو صحابیات کے واقعات، یاد کرو دین کی راہ میں قربانی دینے والوں کے واقعات۔ اور پھر حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اللہ والوں کا ذکر کیا کرو، کیونکہ اللہ والوں کے واقعات اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ جب اللہ والوں کے واقعات بیان ہوتے ہیں تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھاؤ تاکہ تمہارے بچوں کے اندر انقلاب پیدا ہو۔ لیکن آج عورتیں جب بات کرتی ہے، دیورانی ہو، جٹھانی ہو، ساس ہو، یہ ہو وہ ہو، تو ایسی بات کرتی ہے کہ ان کو تانا پڑے، ان کا دل دکھے۔ یاد رکھنا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک دل دکھانے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، اور اللہ کے نزدیک دل خوش کرنے سے بہتر کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی منہ کھولو تو کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کا دل مت دکھاؤ، اس لیے کہ دل دکھتا ہے تو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ کسی کا دل دکھ جائے۔ ہمیشہ ایک بات زندگی میں یاد رکھنا، جب بھی کسی کی الٹی گنتی شروع ہوتی ہے نا، انسان عروج سے جب زوال کی طرف آتا ہے تو بزرگوں نے فرمایا جب تک انسان کسی صاحب دل کا دل نہیں دکھاتا اس وقت تک اس کی ترقی کبھی زوال کی طرف نہیں آتی۔ آپ کسی بھی عروج سے زوال کی طرف آنے والے کو دیکھ لو کہ اس نے ضرور کسی نہ کسی کا دل دکھایا ہوگا، تبھی اس کی الٹی گنتی شروع ہوئی۔ ہر گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن دل دکھانے کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ یہاں پر میں اپنی بہنوں سے بھی اور اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں آج ہم بہت دل دکھا رہے ہیں، ہم خیال ہی نہیں کرتے، نمازی بن گئے، روزے دار بن گئے، حاجی بن گئے، غازی بن گئے، سب بن گئے، لیکن جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے تھے، اصل جو عبادت ہے، اصل عبادت، اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں۔ جب کوئی سجدہ کرنے والا نہ تھا تو بھی وہ خدا تھا، اور جب کوئی سجدہ کرنے والا نہ رہے گا تو بھی وہ خدا رہے گا۔ اس کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، وہ ہر کمی سے پاک ہے۔
وہ ہر زیادتی سے پاک ہے، اس کی شان بڑی نرالی ہے۔ لیکن آپ سے بات اتنا کہنا چاہتا ہوں، اگر ہمیشہ ترقی پہ رہنا ہے تو کبھی کسی مومن کا، ایمان والے کا دل مت دکھانا، کبھی مت دکھانا، ورنہ جس نے بھی دل دکھایا ہے اس کی الٹی گنتی شروع ہوئی ہے اور وہ زوال پر آیا ہے۔ یہ صوفیاء کرام نے خاص بات کہا۔ ایک مرتبہ مجھ سے کسی نے پوچھا شارٹ میں آپ ولی کی تعریف بیان کر دیں جو ہم پہچان سکے، تو میں نے کہا میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن دو پہچان ایک ولی کی ہوتی ہے۔ ولی کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنا دل سنوار لیتا ہے، اور دوسری پہچان ہے کہ وہ لوگوں کا دل سنبھالتا رہتا ہے، یعنی لوگوں کا دل خوش کرتا ہے۔ بندے خوش ہیں، اللہ خوش ہے، اور یہ بہت خاص بات ہے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا، بہت بڑا جرم ہے دل دکھانا۔ اس سلسلے میں ایک بات یاد آتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے دل دکھانے سے بچنے کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن بصری اپنے مریدوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، تو کیا دیکھا کہ ایک بیشتی، پانی بیچنے والا پانی بیچ رہا ہے، یہ کہہ کر لوگوں میرا پانی خرید لو، صبح سے میرا پانی کسی نے نہیں خریدا، جب میں اپنے گھر جاؤں گا خالی ہاتھ تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ امام حسن بصری نے پیسے نکالے، اس بیشتی کو دیے، پانی خریدا اور بیٹھ کر پینے لگے۔ جو مریدین ساتھ میں تھے انہوں نے کہا حضرت آپ کا روزہ ہے نا آج، آپ کو روزہ یاد نہیں، آپ روزے سے ہو؟ امام حسن بصری نے فرمایا مجھے یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں، لیکن سن میں نے نفل روزہ رکھا ہے، یہ روزہ آج میں نے توڑ دیا، کل اس کی قضا کر لوں گا۔ اگر اس مومن کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی قضا میں کب کرتا، دل ٹوٹتا تو قضا کب کرتا، تو میں نے دل نہ ٹوٹے اس کے لیے روزہ توڑ دیا۔ یہ ہے مومن کی شان۔ تو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کا دل مت توڑو، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذا اللہ، کہ جس نے کسی مومن کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ یعنی اگر تم کسی مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہو تو گویا تم حضور کا دل دکھاتے ہو، اور آقا فرماتے ہیں جس نے میرا دل دکھایا اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ حال ہے۔ اس لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں جب زبان کھولو، اور آپ سے بھی کہتا ہوں جب زبان کھولو تو زبان سے اگر نہیں کسی کا دل خوش کر سکتے کم سے کم کسی کے دل پہ نشتر بھی مت لگاؤ، اس لیے کہ جو ہے وہ کھنجر کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ تو لوگوں کا دل خوش کرو، اچھی بات کرو۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ میں نے کتے کے سر والی عورتیں دیکھی اور ان کی زبان پیٹھ پہ لٹکتی دیکھی کہ وہ زیادہ باتیں کرتی تھی اور لوگوں کا دل دکھاتی تھی، ایسی باتیں کرتی تھی کہ تانا زنی کرتی تھی۔ آج کل عورتوں کی یہ فطرت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی باتیں ہیں لیکن ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کر لوں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ اس کا حال یہ تھا کہ اس کے ناخن جو ہے وہ لوہے کے تھے اور وہ اپنے لوہے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہی تھی، کھینچ رہی تھی۔ میں نے یہ کیفیت میں دیکھا تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورت ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو دو لوگوں کے اندر آپس میں جھگڑا لگاتی تھی، آپس میں لڑائی کرواتی تھی، دونوں میں اختلاف کرواتی تھی، اس لیے اس کا یہ حال ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی پہ بات اینڈ کرتا ہوں، خواتین سے خاص طور پہ مخاطب ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عورتیں ساس بہو میں پیار دیکھ نہیں پاتی تو وہ گھروں میں آ کر کے کبھی ساس کو بہو کے خلاف ورگلاتی ہے اور کبھی بہو کو ساس کے خلاف ورگلاتی ہے اور نتیجتاً دونوں میں جھگڑا لگاتی ہے۔ سوچئے دنیا میں آپ نے لڑائی لگائی تو اس کا انجام جہنم میں کیا ہے؟ اور میں تو کہتا ہوں صلح کرانے والے بنو، لڑانے والے مت بنو۔ حضور فرماتے ہیں جو دو مومنوں میں لڑائی پیدا کرتا ہے وہ انسان نہیں بلکہ شیطان کی اولاد سے، وہ شیطان کی ضروریت ہے جو لوگوں کو لڑانے کا کام کرتا ہے۔ اسلام ملانے آیا، لڑانے نہیں آیا، مومنوں کو آپس میں ملانے آیا، لڑانے نہیں آیا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو مکمل کروں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ساس اور بہو میں جمتی نہیں ہے اور اختلاف رہتا ہے، اکثر و بیشتر اختلاف رہتا ہے۔ بہت کم خوش نصیب بہویں ایسی ہے
جن کو ساس کا مکمل پیار ملتا ہے، اور بہت خوش نصیب ساس ایسی ہے جس کو بہو کا مکمل پیار ملتا ہے۔ اس میں ذمہ دار مرد ہوتے ہیں۔ مرد اس لیے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ جب اس کی شادی نہیں ہوتی تو وہ کوئی چیز لاتا ہے تو پہلے ماں کے ہاتھ میں دیتا ہے، کوئی چیز لاتا ہے تو پہلے ماں کو آتا ہے تو پہلے ماں سے ملتا ہے، یہ سب چیزیں وہ کرتا ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ کوئی چیز لاتا ہے تو ماں کے ہاتھ میں دینے کی بجائے وہ بیوی کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ تو ماں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جب سے آئی ہے اس نے میرا حق چھیننا شروع کیا ہے، فطری طور پہ نفرتیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان ماں مشورہ دیتی ہے وہ پرانے دور کے حساب سے، بیوی جدید دور کے حساب سے، تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بیوی کے مشورے قابل قبول ہوتے ہیں تو ترجیح انسان بیوی کے مشورے کو دیتا ہے، ماں کا دل دکھتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ بیلنس کرنے کا حکم دیتا ہے، اعتدال کی راہ دیتا ہے۔ اولیت ماں کے حقوق کو دو، اس لیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ بیوی کے ساتھ تنہا رہو گے تو وہاں پر آپ بہت سارے معاملات اس کے سن سکتے ہو، لیکن بیوی کے سامنے کبھی ماں کی بے عزتی مت ہونے دو، اور ماں کو ہمیشہ اہمیت دو، اور کسی کی بھی بات ماں کے خلاف کبھی مت سنو، اور کوشش کرو کہ یہ بات اپنی بیوی کو کرنے کی کہ وہ آپ کی جنت ہے جسے ماں کہتے ہیں۔ شوہر کی بیوی کی جنت شوہر ہے اور شوہر کی جنت اس کی ماں ہے۔ تو اگر اب آپ ماں کو گھر سے نکال دیتے ہیں یا ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں تو گویا کہ وہ عورت اپنے شوہر کی جنت کو گھر سے نکال رہی ہے۔ اور پھر خواتین کو یہ بات سوچنا چاہیے، ایک عورت پر سب سے بڑا احسان اگر زمین کے اوپر کسی کا ہو سکتا ہے تو اس کی ساس کو اس پر احسان ہے۔ ساس سے بڑا احسان کسی عورت کا بہو پر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر کسی عورت سے آپ سے 3 سال کا بچہ کوئی مانگے کہ مجھے دے دے تو تم 3 سال کا اپنا بیٹا کسی عورت کو دو گی؟ نہیں دو گی، لیکن وہ آپ کی ساس ہے جس نے 20 سال کا بیٹا آپ کے حوالے کر دیا، اس کی دولت آپ کے حوالے کر دی ہے۔ اور پھر عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ میں بہو ہوں، میری ساس نے کتنے اہتمام سے مجھے گھر لایا ہے، مجھے گھر لانے سے پہلے مجھے ڈھونڈا اور ایسے نہیں لائی بلکہ کتنا اہتمام کیا، شامیانہ لگایا، کھانا کھلایا اور کس شان کے ساتھ مجھے یہ گھر میں لائی۔ تو جو اپنے گھر میں اتنی شان کے ساتھ مجھے لائی اب میں اسی کو اپنے گھر سے نکال دوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کما طویل الدان، تم جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ آج کی بہویں کل کی ساس بننے والی ہے، اگر آج تم نے اپنی ساس میں ظلم کیا تو تمہاری بہویں اس سے زیادہ تم پہ ظلم کرے گی۔ اگر اپنے بڑھاپے کو سکون اور اطمینان کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہو تو اپنی ساس کی خدمت کر کے دعائیں لو، انشاءاللہ تمہاری آنے والی بہویں بھی تمہاری خدمت کریں گی۔ اور اگر تم نے ان پہ ظلم کیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ لیکن اب ساس کی بات، اگر ساس ظلم کرے تو ساس کو چاہیے کہ وہ بیٹیاں رکھتی ہیں، اگر وہ کسی کی بیٹی پہ ظلم کرے گی تو اس کی بیٹی پر بھی ظلم کیا جائے گا۔ لیکن بوڑھوں کو بہت زیادہ ہم جو ہے وہ سمجھا نہیں سکتے، تو ہم جوان عورتوں کو ہی کہتے ہیں کہ ساس جو کچھ کرے آپ اسے کرنے دیں، آپ محبت سے پیش آئیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی تم سے محبت نہ کرے نا تم اس سے محبت کرنے لگو، اس کے دل میں خود بخود آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو جو بات اینڈ کرنے چلا تھا وہ یہ ہے، ایک ساس اور بہو میں بہت اختلاف تھا، دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، لڑائی روز روز کی زگ اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل۔ ایسے میں بہو اپنے میکے کی ماں کے گھر کا میری ساس بہت ظلم کرتی ہے، بہت ستاتی ہے۔ ماں باپ نے کہا بیٹی، شریف بیٹی کی پہچان یہ ہے کہ اس پر کوئی کتنا بھی ظلم کرے وہ اچھے سے پیش آئے، جاؤ تم اچھے سے اپنے گھر رہو، سکون سے رہو۔ شریف باپ اور ماں کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب بیٹی کوئی شکایت لے کر آتی ہے تو وہ اس کو سمجھاتے ہیں، اس کو الجھاتے نہیں ہیں۔ آج کل الجھانے کا مزاج ہے لیکن اس وقت سلجھانے کا مزاج تھا۔ جب ماں باپ نے تنبیہ کی کہ نہیں تم کو تو ساس کی خدمت کرنی پڑے گی، تو اس لڑکی نے سوچا کہ ایک کام کرتے ہیں، میرے والد کا بچپنے کا ایک دوست ہے جو بہت بڑا حکیم ہے اور وہ حکیم حکمت کرنا جانتا ہے۔ یہ سیدھا گئی اس حکیم کے پاس، یہ بچپنے سے اپنے والد کے دوستوں کے منہ لگی ہوئی تھی اور چاہے وہ دوستوں کی بیٹی تھی تو یہ بھی حکیم صاحب بھی اس کو بیٹی مانتے تھے۔ یہ گئی کہا چچا جان بہت پریشان، اب کیا ہوا بیٹی؟ کہا کہ ساس بہت ظلم کرتی ہے، ستاتی ہے، گالیاں دیتی ہے، مار تک دیتی ہے۔ ابا کے پاس شکایت لے کے گئی تو کہا کہ نہیں تمہیں وہیں رہنا ہوگا اور تمہیں اس کی خدمت کرنا ہوگی۔
چچا ایک کام کریں نا, آپ کوئی ایسا زہر مجھے دے دیں جو میں اس بڑھیا کو دے دوں اور وہ مر جائے. اور اس نے کہا مسکرا کے, بہت اچھا بیٹی, یہ کام ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, میرے پاس بہت زہر ہے, لیکن بیٹی اگر اچانک وہ مر جائے گی تو تیری اور تیری ساس کی جمتی نہیں ہے, تو سارے الزام تیرے سر آئے گا کہ زہر تو نے دیا ہے, تو طلاق بھی ہو سکتی ہے, تیرا گھر بھی اجڑ سکتا ہے. میں ایک حکمت سے کام کرتا ہوں کہ میں اس کو جو زہر دوں گا وہ اچانک والا یعنی تیز نہیں دوں گا, بلکہ 3 مہینے میں ہم اس کو مار ڈالیں گے. 3 مہینے میں مرے گی تیری سانس, اور تو نے روزانہ ایک 3 مہینے کی 90 پڑیاں لے جا, ایک پڑیا اس کے کھانے میں ملا کے ڈالنا, اور 3 مہینے تک کھلاتی رہنا, وہ مر جائے گی, تیرا کانٹا نکل جائے گا, تیری زندگی بہت خوش دلی کے ساتھ اور بڑی شان سے گزرے گی. لیکن سن, یہ جو جھگڑا ہے نا تیرا اور تیری سانس کا, اگر یہ تناؤ رہا تو پھر بھی تیرا نام آ سکتا ہے. تو ان 3 مہینوں میں تجھے کیا کرنا ہے, وہ گالی دے, کچھ بھی دے, تو نے اس کو کھانا دینا ہے, اس کے پیر دبانے, بغیر بولے اس کے کپڑے دھلنے, اس کا سر دبانا ہے, اس کے سر میں کنگھی کرنا ہے. یعنی ایک بیٹی اپنی ماں کو جو پیار دے سکتی ہے وہ سارا کام تو نے کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ مرے گی نا زہر سے تو تیرے اوپر کسی کو شک بھی نہیں آنا چاہیے, اور اس طریقے سے تیرا کام ہو جائے گا. اس نے کہا بہت اچھی ترکیب ہے. 90 پڑیاں لے آئی. اب وہ گھر آئی تو اب جیسی ساس کا منہ اترا ہوا دکھا, اچھا امی کیا بات ہے, کیوں پریشان؟ اس نے ادھر ادھر کیا, کیونکہ شروعات تھی نا, لیکن پھر بھی یہ ڈٹ گئی کہ نہیں, میں نے تو اس کو بیٹی جیسا رول میں نے اس کے سامنے اپنا ادا کرنا ہے. تو ایسے صورت میں 1 دن 2 دن وہ پڑیاں کھانے میں دی جا رہی ہے, لیکن اب آتی ہے پیر دباتی ہے, وہ پیر سمیٹ لیتی ہے, چل جائے یہاں سے. وہ بولے نہیں مجھے آپ تکلیف میں بیمار ہیں, مجھے کرنے دیں خدمت. اس طریقے سے وہ ہوتا رہا. بس چند دنوں تک کے جو ساس تھی اس کا رویہ تلخ رہا, لیکن آپ جانتے ہیں جب ظلم اور اخلاق دونوں میں جنگ ہوتی ہے تو اخلاق والا جیت جاتا ہے اور ظالم ہار جاتا ہے. ہمیشہ جیت کردار کی ہوتی ہے, ہمیشہ جیت اخلاق کی ہوتی ہے, ہمیشہ جیت حسن سلوک کی ہوتی ہے. بس چند دن تک کہ وہ رویہ تیرا ترچا رہا, لیکن جب اب وہ آتی تو وہ پیر پھیلا دیتی, پیر دبانے لگتی. اب دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ اس نے تو جعلی طور پر جو ہے وہ بیٹی کا رول ادا کرنا شروع کیا, لیکن ساس کے دل میں یہ لگنے لگا اتنی اچھی ہے میری بہو, میں لیٹتی ہوں تو پیر دباتی ہے, میرے کپڑے وقت سے پہلے لے کر دھل دیتی ہے, میری خدمت کرتی ہے, میری تھوڑی تھوڑی دیر پہ پوچھتی ہے. شوہر بھی خوش ہو گیا کہ میری ماں میں میری بیوی کتنی جم رہی ہے. ایسے میں ساس کے دل میں پیار آیا. اب وہ بیٹی بیٹی کہہ کے پکارنے لگی, جو منہ نہیں دیکھتی تھی بیٹی بیٹی کہہ کے پکارنے لگی. لیکن ادھر سے تو نقلی رول تھا نا, ادھر سے اصلی محبت پیدا ہو گئی. اب ادھر جب اصلی محبت پیدا ہوگی تو اس لڑکی نے سوچا کہ میری سانس آخر میرے شوہر کی ماں ہے, میں نے اس کو اتنے دن تک کے زہر پلایا ہے, اور یہ اب میرے بغیر کھاتی نہیں, میرے بغیر رہتی نہیں, اور یہ مجھے بیٹی کہہ کے پکارتی ہے. وہ روتے دھوتے گئی اس حکیم کے پاس. پر چچا بہت بڑا ظلم ہوا. کیا ہوا بیٹی؟ کہ میں نے 1 مہینے تک اپنی ساس کو زہر کھلا دیا ہے, اور مجھے ڈر لگتا ہے وہ مر جائے گی. چچا کچھ بھی کریں آپ اس کو بچا لیں, خدا کے لیے بچا لیں. میری ساس میرے گھر سے نہیں جانا چاہیے, وہ مجھے بہت پیار دیتی ہے, بڑی محبت کرتی ہے. اس حکیم نے ہنس کے کہا بیٹی میں جانتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا. جیت اخلاق کی ہوگی, کردار کی ہوگی. جب تو اچھا رویہ اختیار کرے گی تو وہ بھی تیرے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے گی. میں نے کوئی زہر نہیں دیا تھا, میں نے تو تیرے دل کی تسلی کے لیے اور تجھے سنوارنے کے لیے بس ایک ایسی کوئی چیز دے دی تھی. جب تیری ساس نہیں مرے گی, تیری ساس انشاءاللہ زندہ رہے گی. اور اس طرح سے اس حکمت کے ساتھ اس حکیم نے ساس بہو کے اندر صلح کرا دی. تو میں بھی یہی چاہتا ہوں اپنی بہنوں سے, آپ کے گھر میں کتنی ہی تلخیاں ہو, کوئی آپ سے کتنا ہی ٹیڑھا رہے, آپ اس سے اچھا رہنے لگے, آپ اس سے اچھی بات کریں. انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ وہ آپ سے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے گا. یاد رکھنا جب حضور علیہ السلام کو لوگ پتھر مارتے تھے حضور دعا دیتے تھے. جب فتح مکہ کے دن دونوں کا سامنا ہوا تو سر نیچا پتھر کھا کے دعا دینے والے کا نہیں ہوا, بلکہ سر نیچا پتھر مارنے والے کا ہوا. اور پھر
وہ رحم کی بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے. اس لیے ایسا کام کبھی مت کرو کہ کسی کا سامنا ہو تو آپ کو سر نیچا کرنا پڑے، بلکہ کام ایسا کرو کہ آپ کا سر دنیا میں بھی اونچا رہے اور آخرت میں بھی اونچا رہے. میں اپنی بہنوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں، محبت تقسیم کرو گے محبت پاؤ گے. آپ سے بھی کہتا ہوں محبت بانٹو محبت ملے گی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. 3 باتیں اور مزید بچی ہوئی ہیں لیکن نماز کا وقت ہونا ہے اور ہمیں آگے سفر بھی کرنا ہے. انشاءاللہ پھر کسی موقع سے گفتگو ہوگی. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جانے اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں مزید برکت عطا فرمائے. آپ نے جسے سنا کہ ابھی حضرت کو آگے اور سفر کرنا ہے، لہٰذا میں آپ سے معتبر عرض کرتا ہوں کہ اختتامی دعا کے بعد کوئی بھی شخص مسافر کرنے کی کوشش نہ کرے، حضرت کے لیے راستہ خالی کر دیں. اور انشاءاللہ آج نصری کی سرزمین کے اوپر نماز عشاء کے بعد نور ہال کے اندر حضرت کا خطاب ہوگا. تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ شرکت فرما کر ثواب ادارے حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا من جميع الذنوب والآثام وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من
ترفعنا بغير المعاد درجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ایسے نفل کو قبول فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. یا اللہ بالخصوص میری مائیں اور بہنیں یہاں جتنی حاضر ہیں پروردگار جن میاں بیوی میں اختلاف ہو مولا کائنات میں سیدہ فاطمہ نے تجھے جیسی محبت پیدا کی ہر میاں بیوی میں ایسی محبت پیدا کی. یا اللہ جو محبت تو نے حضرت امام حسین اور مولا علی اکبر میں پیدا کی تھی ہر باپ بیٹے میں ایسی محبت پیدا کی. سیدہ زینب اور امام علی مقام میں جو محبت تھی ہر بھائی بہن میں ایسی محبت پیدا کی. یا اللہ کریم واسطہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما. ہماری بہنوں کو پردے کا پابند بنا. یا اللہ خرافات اور فیشن سے بچ کر پیور دین کی ماحول میں زندگی گزارنے کی توفیق فرما. یا اللہ ہمیں تیرا تیرے حبیب کا پسندیدہ بندہ بنا لے. یا اللہ تیرا خوف دے تیرے حبیب کا عشق دے. قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان رسول پیدا فرما. بد عقیدوں سے اور بد عقیدگی سے سب کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاز مولا اپنے جو مانگا وہ بھی دے دے جو نہ مانگ سکی وہ بھی دے دے. دونوں جہان کی خوشیاں عطا کر. دونوں جہان کی آزمائش سے بچا. دونوں جہان کی ذلت اور رسوائی سے بچا. ہمارے گھروں میں رزق اور کاروبار میں برکت فرما. جن بیٹیوں کو رشتے لیے مولا بی بی زہرا کا واسطہ قوم کی ہر بیٹی کو اچھا رشتہ عطا فرما. خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ہماری اولاد ازواج و احباب کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. پروردگار عالم جن بھائیوں نے بہنوں نے آج کی محفل سجائی بالخصوص چشتیہ اشرفیہ کمیٹی کے جو اراکین ہیں ممبران ہیں پروردگار جو علماء پروردگار عالم ان سب کو اپنی شان کے لائق بہتر سے فرما. جو مانگے وہ بھی عطا فرما. جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا فرما. مولا ہم سب کو جہنم سے بچا کر تیرے محبوب کے پڑوس میں انہیں کی شفاعت سے بے حساب جنت عطا فرما. ایمان پر قائم رکھ. ایمان و سنیت پر استقامت اور ایمان پر شہادت کی موت مدینہ منورہ میں عطا فرما. بقیع شریف میں 2 گز زمین نصیب فرما. یا اللہ ہمیں کرم کی نظر فرما کر اور دونوں جہان میں تیری امان عطا فرما. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. پروردگار عالم بینڈا کی سرزمین پر جتنے مشاہدہ مسلمان محبت والے اور مولا سب پر رحمتوں کا نزول فرما. پروردگار جو علماء کی خدمت کرتے ہیں علماء سے محبت کرتے ہیں سادات کرام پر جو ہے وہ اپنی جانیں نثار کرتے ہیں اللہ ان کی محبتوں کا دونوں جہان میں ان کو بہتر سلا. سب خوش رہے سب آباد رہے سب نظر بد سے محفوظ رہے سب سحر جادو سے محفوظ رہے آپس میں محبت رہے اتحاد اتفاق رہے. اللہ ان سب کو بری نظر سے محفوظ فرما اور ہم سب کو تیری سبحان عطا فرما. یا رب الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلام عليك يا جد الحسن والحسين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك